آج کی ہماری کہانی ہے تقریباً 630 عیسوی کی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش پر ان کے انکار کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس دعوت کو چیلنج کرنے کے لیے بے چین تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ قریش کے دو نمائندے نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط مدینہ روانہ ہوئے تاکہ وہاں کے یہودی علماء سے مشورہ کر سکیں۔ ایک یہودی عالم کعب الحبار نے انہیں کچھ سوالات دیے اور کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جواب دے سکیں گے تو وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ اور وہ سوالات تھے: اصحاب کہف کون تھے؟ وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا؟ اور تیسرا سوال تھا: روح کیا ہے؟ یہ سوالات قریش کے لیے ایک خوشی کا پیغام تھے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب نہ دے سکے تو وہ نعوذ باللہ انہیں جھوٹا ثابت کر دیتے۔ اب نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا آپ ان تین سوالات کے جوابات دے سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں ان کے جوابات کل دوں گا، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی میں تاخیر کر دی۔ وحی کی تاخیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے روشنی نازل ہوئی اور سورہ کہف کے ذریعے وہ تین سوالات کے جوابات اللہ نے حضور پر وحی کے ذریعے نازل فرمائے۔ اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، آپ کو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ نے فرمایا: کہو میں تمہیں ذوالقرنین کا حال سناتا ہوں۔ آج کی ہماری کہانی ہے اسی سوال میں سے ایک سوال، یعنی کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا؟ وہ تھے حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا۔ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بے علم اور وحشی تھی۔ وہاں ایک کیچڑ والا چشمہ تھا جس میں سورج غروب ہو جاتا تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی حکمت اور عدل سے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ یا تو انہیں سزا دو یا نرم دلی دکھاؤ۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جو ظلم کرے گا اسے سزا دی جائے گی اور جو نیکی کرے گا اسے انعام ملے گا۔ ان کی حکمت اور عدل کا رنگ اس سفر میں مکمل طور پر ظاہر ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا، جہاں ایک قوم بے شمار مشکلات میں گرفتار تھی۔ وہ لوگ سورج کی تپش میں بے سہارا تھے اور کوئی سایہ یا پناہ نہیں تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کے لیے رہائش اور شریعت کے اصول متعارف کرائے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اس جگہ پر ایک عجیب اور بالکل نیا منظر تھا جس میں حضرت ذوالقرنین نے اپنی حکمت سے قوم کی مدد کی اور ان کے دلوں میں امید کی کرن پیدا کی۔ اب شروع ہوتا ہے حضرت ذوالقرنین کا تیسرا اور سب سے دلچسپ سفر۔ حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر دو پہاڑوں کے درمیان تھا، جہاں ایک قوم نے یاجوج اور ماجوج کے ہاتھوں اپنی بربادی کی کہانی سنائی۔ یہ قوم حضرت ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کرتی ہے اور وہ اس درخواست پر سوچتے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے ایک مضبوط اور ناقابل عبور دیوار بنائی جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی چادروں کو پگھلا کر ایک عظیم دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج اور ماجوج ان تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ دیوار ایک طاقتور علامت بن گئی جو ظلم اور فساد کے خلاف ایک مضبوط حفاظت بن کر ابھری۔ اسی سفر میں قیامت کی ایک نشانی کی پیش گوئی بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو نہ تو چڑھ سکے نہ ہی اسے توڑ سکے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ دیوار بلا آخر ٹوٹ جائے گی اور یاجوج و ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ قیامت کی ایک پیش گوئی تھی جو ذوالقرنین علیہ السلام کی طاقت اور حکمت کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی کہانی صرف ایک حکمران کی کہانی نہیں بلکہ عدل، ایمان اور حکمت کی کہانی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور ان کے فیصلے دنیا کے کونے کونے میں انصاف کی روشنی بن گئے۔
हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कहानी एक सबक है कि जब ताकत, हिकमत और अदल के साथ काम किया जाए तो दुनिया में अमन और इंसाफ का क़याम मुमकिन है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नज़रियात पेश किए हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर आज़म हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे, बट सिकंदर आज़म एक मवाहिद नहीं था, यानी कि अल्लाह पे ईमान रखने वाला नहीं था, जबकि ये कहानी हमें बताती है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह को मानने वाले और उसके बंदे थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो नबी भी हो सकते हैं। मौजूदा दौर के कुछ रिसर्चर्स ने इस चीज़ के ऊपर काम किया और कुछ इस नतीजे पर पहुँचे कि हज़रत ज़ुल्करनैन साइरस द ग्रेट थे। कुछ तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये वो तस्वीर हैं जो आज के दौर में मिली हैं और इन तस्वीर पे उसी तरह के सींग हैं जो हज़रत ज़ुल्करनैन के ताज पर मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़ुल्करनैन यानी कि 2 सींगों वाला बादशाह भी कहा जाता था। तो ये जवाब था उन 3 सवालों में से एक सवाल का। बाकी एक सवाल जो एक ऐसी ही कहानी पर मबनी है वो है अस्हाबे कहफ का। उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगी है, पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंद का किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।